لیاقت میموریل لائبریری کراچی 1950 پاکستان کا سب سے پہلا قومی کتب خانہ قیام پاکستان کے بعد نوزائیدہ مملکت میں جہاں دوسرے اداروں کا قیام ضروری سمجھا گیا وہاں ملک کے سب سے بڑے قومی کتب خانے کا قیام بھی لازمی امر تھا۔ چنانچہ دوسرے ممالک کے قومی کتب خانوں کی طرح کراچی میں بھی جو ملک کا دارالحکومت تھا 1950 میں ایک قومی کتب خانے کی تکمیل ڈالی گئی۔ قومی کتب خانے نے اپنا کام کراچی میں اس وقت شروع کیا جب 1951 میں اس کو ڈائریکٹوریٹ آف آرکائیو اینڈ لائبریری کی سرپرستی بھی دے دیا گیا۔ 1954 میں جب قومی کتب خانے میں لیاقت میموریل لائبریری بھی شامل کر دی گئی تو اس کا نام لیاقت نیشنل لائبریری رکھا گیا۔ 1954 میں لیاقت نیشنل لائبریری کو سیکریٹریٹ بلاک نمبر 76 سے میری ویتھ ٹاور کے قریب پاکستان مسلم لیگ ہاؤس کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ تقسیم ملک سے قبل ہندو پنچایتی بلڈنگ کے نام سے مشہور تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس بلڈنگ میں مسلم لیگ کا ہیڈ آفس قائم کیا گیا تو اس کو پاکستان ہاؤس کا نام دیا گیا۔ اس عمارت کے ایک تنگ و تاریخ حصے میں ملک کی قومی لائبریری 10 سال تک علم و ادب کی خدمت کرتی رہی۔ 1958 میں ایوبی مارشل لا کے فوری بعد مسلم لیگ ہاؤس کو بند کر دیا گیا اور اس قدیم عمارت کو پاکستان انشورنس کمپنی کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ مسلم لیگ کا تاریخی ریکارڈ نہایت عجلت اور بے ہنگم طریقے سے کراچی سیکریٹریٹ کے ایک بلاک میں رکھ کر اس کو سیل بند کر دیا گیا، جبکہ لیاقت نیشنل لائبریری کو 1964 میں ناگزیر حالات کے پیش نظر ایک بار پھر لال کوٹھی کے قریب ایک بنگلہ میں منتقل کر دیا گیا۔ بہرحال اس منتشر علمی سرمایہ کو ایک کرائے کی عمارت میں ایک بار پھر یکجا کیا گیا اور قارئین کے لیے اس کو آراستہ کیا گیا۔ کراچی کے پڑھے لکھے طبقے کو یہ تشویش تھی کہ لیاقت نیشنل لائبریری جو مرکزی حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے کہیں دوسرے مرکزی دفاتر کی طرح نئے دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل نہ ہو جائے اور اس طرح کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور عوامی کتب خانے کی کمی کا پہلے ہی سے شکار ہے ایک بڑے علمی ذخیرے سے محروم نہ ہو جائے۔ مگر حکومت نے بروقت دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ لیاقت نیشنل لائبریری کراچی میں ہی بدستور اہل علم کی خدمات سر انجام دیتی رہے گی۔ اس طرح ایک بار پھر اس کتب خانے کا نام لیاقت نیشنل لائبریری کے بجائے لیاقت میموریل لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا اور اسلام آباد میں قومی کتب خانہ نئے سرے سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد لیاقت میموریل لائبریری کی عمارت کا کام جو اسٹیڈیم روڈ پر ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ زیر تعمیر تھی جلد مکمل کیا گیا اور لیاقت میموریل لائبریری کو اس نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ کتب خانہ 28 فروری 1986 سے حکومت سندھ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے۔ کتب خانے میں مطالعہ کا ایک بہت بڑا کمرہ، حوالہ جاتی کتب پر مشتمل ایک ہال، ٹیکنیکل سیکشن، اخبارات و جرائد کا سیکشن، مسودات اور نایاب ذخیرہ کتب کا شعبہ اور قدیم کتب و رسائل کی مرمت اور دیکھ بھال کا یونٹ سرکاری ملازمین اور عوام کی بہتر خدمات انجام دے رہا ہے۔ کتب خانے میں شام کی شفٹ کا اجرا بھی کیا گیا ہے تاکہ دن کو مصروف ملازمین اور کاروباری حضرات شام کے اوقات میں کتب خانے میں اپنی خدمات یا کتب خانے سے سروسز حاصل کریں۔ کتب خانے میں 1 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں جن میں پاکستان کے عظیم رہنما قائد اعظم علامہ اقبال اور دوسرے رہنماؤں پر مخصوص علمی مواد کی فراہمی بھی جاری ہے۔ تاریخ پاکستان، ادب، انگلش، اردو اور دوسری زبانوں کی کتابوں کو خریدنے کا مناسب انتظام ہے۔ کتابیں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت پبلشر حضرات کے ذریعے سے بھی وصول کی جاتی ہیں۔ یہ قانون 1962 میں حکومت پاکستان نے نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت پبلشر کے لیے اپنی کتاب کی ایک کاپی لیاقت میموریل لائبریری میں جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اب ہر ناشر لیاقت میموریل لائبریری اور نیشنل لائبریری اسلام آباد کو اپنی مطبوعات کی ایک کاپی لازمی طور پر جمع کروانے کا پابند ہے۔ چنانچہ لیاقت میموریل لائبریری کراچی میں شعبہ قائم کیا گیا جس کو ڈلیوری آف پاکستان یا ڈلیوری آف بکس اینڈ نیوز پیپرز برانچ کہا جاتا ہے۔
اس شعبہ میں کاپی رائٹ قانون کے تحت ملک میں ہر قسم کی مطبوعہ مواد کی ایک کاپی جمع کرانی لازمی قرار پائے۔ یہ شعبہ کاپی رائٹ کے تحت وصول ہونے والے مواد پر مشتمل ایک سالانہ فہرست تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ پاکستان نیشنل ببلیوگرافی برائے 1962 شائع کی گئی۔ یہ سلسلہ نیشنل لائبریری آف پاکستان اسلام آباد میں جاری ہے۔ لائبریری کے انتظام اور دیکھ بھال کے لیے 50 سے زائد افراد کا عملہ متعین کیا گیا ہے، جن میں 15 افراد تربیت یافتہ یعنی کہ لائبریرین اور باقی غیر تربیت یافتہ۔ لائبریری سے کتابیں جاری نہیں کی جاتی بلکہ صرف لائبریری میں مطالعہ کے لیے سہولت دی جاتی ہے۔ دارالمطالعہ ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے جس میں گیلری بھی ہے۔ لائبریری میں رسائل کا ایک الگ شعبہ ہے جہاں اردو اور انگریزی کے رسائل و جرائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ کتب خانہ کا اصل ذخیرہ ان کتب پر مشتمل ہے جو 1960 کے عشرے میں جناب ولایت حسین شاہ مرحوم اور محتمم کتب خانہ نے یہاں پہ اکٹھے کی۔ کتب خانہ میں شعبہ انگریزی دیگر شعبوں سے بڑا ہے۔ کتب خانہ سندھ حکومت کی نگرانی میں اہل کراچی کی علمی خدمات بڑی کامیابی سے انجام دے رہا ہے۔ لیاقت میموریل لائبریری میں نایاب کتب کو نہایت سلیقے سے آراستہ کیا گیا ہے۔ عربی اور فارسی مورخین کی تصانیف معتبر تراجم خاص طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ تاریخی کتب میں برصغیر کی جنگ ذاتی 1857 پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں جو اس وقت اس موضوع پر تحقیق کرنے والے حضرات کے لیے گراں قدر مواد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریکارڈ اور نوابین کے مراسلات و تاج برطانیہ اور کمپنی کے نام فرمان روانوں پر مشتمل بہت سی کتب اس لائبریری کا حصہ ہیں۔ گزٹ اور جرائد بھی خاص تعداد میں موجود ہیں۔ طریق کے طالب علموں کو پیش بہا معلومات پہنچاتے ہیں۔ کتب خانہ میں مخطوطات اور نادر کتب کی بھی خاص تعداد موجود ہے۔